نوجوانوں، آج پہلی گفتگو ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. توجہ، سمجھانا میری ڈیوٹی ہے، بولنا آپ کی ڈیوٹی ہے. کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا، میرا، تمہارا نہیں. میں نے کہا قبلہ سمجھانا میری ڈیوٹی ہے، بولنا آپ کی ڈیوٹی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا، میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. اس کی، یا اللہ راستے کی پیروی. یہ معیار ہے کراچی کا، یہ معیار ہے کراچی کا. میں نے کہا یا اللہ راستے کی پیروی. میں اب دیکھو، میں جملہ کہہ رہا ہوں علی کے ملنگوں کے لیے. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اس منبر پہ میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس منبر پہ ساری زندگی ایک ملنگ نے ذکر کیا ہے. ملنگ نے، میں اس شخص کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں، لیکن میں توجہ چاہ رہا ہوں. کیا میں کہہ رہا ہوں جس منبر پہ ساری زندگی زمین تک رتی صاحب پڑھتے رہے، اس منبر سے کوئی ہلکی بات تو ہونی نہیں چاہیے. کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا، میرا، تمہارا نہیں، میرا ایک ہی راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. اس کی، یا اللہ راستے کی پیروی. اتباع کی جاتی ہے فعل میں، اطاعت کی جاتی ہے قول میں. پتا چلا یہ اللہ کا جو راستہ ہے، یہ چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پتا چلا مل کے حیدری، توجہ، پتا چلا یہ جو اللہ کا راستہ ہے، یہ بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اللہ نے کہا بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. موضوع دیا ہے منیر بھائی نے، پڑھنا میرا کام ہے، بولنا تمہارا کام ہے. کیا؟ بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ نے کہا یاد رکھنا، اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کرے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے. اب توجہ چاہ رہا ہوں. پتا چلا راستہ ایک ہے، مذہب ایک ہے، شریعت ایک ہے. اگر یہ آیت آج ابتدا میں نہ پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ جو موضوع پڑھوں گا وہ آپ کو سمجھ بھی نہ آئے. اللہ کہہ رہا ہے سورۃ شورا میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. اللہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ، مجھے کیا تمہارے شریکوں نے دین میں نئے نئے راستے بنائے ہیں؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے بنائے ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے میرا راستہ ایک ہے. خدا کی قسم
موضوع ہی سمجھا سکا تو کافی. اللہ کہہ رہا ہے میرا راستہ ایک ہے لیکن تمہارے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے نئے رستے بنائے ہیں, نئے نئے رستے بنائے ہیں. اب کے بلا جب قرآن نام نہیں لے رہا تو عبد الحکیم کا بیٹا کیوں لے؟ لیکن کم از کم اتنا تو قرآن نے بتایا کہ کچھ ہے جنہوں نے دین میں نئے نئے رستے بنائے ہیں. پتا چلا جنہوں نے دین میں نئے نئے رستے بنائے وہ اللہ کی نظر میں کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, وہ اللہ کی نظر میں کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے. میرے نوجوان بھائی, راستہ ایک, مذہب ایک, راستہ ہے یہ. اللہ نے بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو, مت کرو. اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے, جدا کر دیں گے. پتا چلا صراط مستقیم ایک, راستہ ایک. میں نے جو 4 دن جو موضوع مجھے پڑھنا ہے یہ موضوع ذہن میں رکھنا. اس سال میں نے اپنی 4 تقاریر کا یہاں موضوع رکھا ہے راستہ. یہ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جو چلتا بھی ہے, بولتا بھی ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے راستے کی پیروی کرو, پیروی کرو, پیروی کرو. اور اللہ کہہ رہے ہیں کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے نئے راستے بنائے ہیں, نئے نئے راستے. اب کتنا قرآن کہہ رہا ہے تو کچھ ہوں گے, کچھ ہوں گے جنہوں نے دین میں نئے نئے راستے بنائے, نئے نئے. اور اللہ کہتا جنہوں نے میرے دین میں نئے نئے راستے بنائے وہ میری نظر میں کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے. اب میں نے کہا راستہ ایک, مذہب ایک. اب میں چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کیا کہنے, ابھی بھی نہیں بولے. اللہ کی رسی کو, رسیوں کو نہیں. جانے کراچی کا مجمع ہے, ذکر میں بول بیٹھتے ہیں, بولتے بھی ہیں کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, رسی کو, رسیوں کو نہیں. پتا چلا راستہ بھی ایک, رسی بھی ایک. اور اللہ نے کہا فرقے فرقے مت ہو جاؤ. مت ہو جاؤ, مت ہو جاؤ. میری رسی کو, یہ جو نوجوان بیٹھے ہو توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو, مضبوطی سے, مضبوطی سے. اب مجھے بتاؤ کیا اللہ نے آسمان سے کوئی رسی بھیج رکھی ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے آسمان سے کوئی رسی بھیج رکھی ہے؟ لیکن بھاگو, بھاگو, رسی کو پکڑو. تو آخر کار یہ رسی ہے کون؟ میں آگے بڑھتا, اگر تم سارے بول پڑتے, یہ جو 2-3 لوگ حیرت میں بیٹھے ہیں, میں تمہارے لیے بات کو آسان
चलूंगा, क्योंकि समझाना मेरी ड्यूटी है, बोलना तुम्हारी ड्यूटी है। क्या मैंने कहा रस्सी अल्लाह ने कोई आसमान से भेजी है कि भाई रस्सी को पकड़ो? तो आखिरकार ये रस्सी है कौन? अगर मुसलमानों कुरान को कहते हो तो कुरान को तो सब मानते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, कुरान को तो सब मानते हैं, तो फिर ये 73 फिरके क्यों हुए? पता चला ये रस्सी कुरान नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं, पता चला ये रस्सी कुरान नहीं। अब मैं आसिफ शाह जुमला कहने पे मजबूर हो गया हूं इनकी घबराहट देख के। पता चला ये रस्सी कुरान नहीं, और हवाला देकर अब्दुल हकीम का बेटा डरने की चोट पे बात करता है। यनाबुल मवद्दत में देखो, तफसीर साफी में देखो कि जब इमाम से पूछा गया मौला ये रस्सी क्या है जिसको मजबूती से पकड़े, तो कहा नहनु हब्लुल्लाह, हम 14 अल्लाह की रस्सी है। तवज्जो चाह रहा हूं, नहनु हब्लुल्लाह, हम 14 पंद्रह नहीं। जो समझ गए वो बोल पड़े, जो समझ गए वो बोल पड़े। हम 14 अल्लाह की रस्सी है। अब मैं फिर जुमला कहने में मजबूर हूं, हम 14 अल्लाह की रस्सी है। पता चला जहां 14 है वहां अल्लाह की रस्सी है, और जहां 14 नहीं वहां रस्सियां बन गई। तवज्जो, जहां 14 है वहां अल्लाह की रस्सी, और जहां 14 नहीं वहां रस्सियां बन गई। रस्सी नहीं, रस्सियां बन गई। अल्लाह कह रहे मेरा एक ही रास्ता है, एक सिराते मुस्तकीम, एक। मेरे बाबा कहा करते थे कि वो मौजू से हटे, वो खतीब नहीं। मैं तुम्हारी चुप देखकर, क्योंकि मैं आज पहला दिन है इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं, नहीं तो मैं इतनी डिटेल में बात करने का आदि नहीं। मैं सिर्फ नुक्ता देता हूं, बात आगे करता हूं। लेकिन आज पहला दिन है, मैं समझाने के लिए मैं बड़े आराम आराम से बात को आगे लेके जा रहा हूं। चलता हूं कुरान की तरफ। इरशाद हो रहा है सूरत नहल में, हल यस्तवी होगा। मौजू मेरा जहन में है, रास्ता। अल्लाह कह रहा है मेरा एक ही रास्ता है, सिराते मुस्तकीम एक है। अब सूरत नहल में इरशाद हुआ हल यस्तवी होगा, वो उसके बराबर है। तवज्जो, वो उसके बराबर है। किसके बराबर? या अल्लाह किसके बराबर? तू कह रहा है हल यस्तवी होगा, वो उसके बराबर है। किसके बराबर? वमन यामुर बिल अदल, जो साहिब अदल है, वहुवा अला सिराते मुस्तकीम, और सिराते मुस्तकीम पर है, था नहीं, सिराते मुस्तकीम पर है। अब नौजवानों, मेरे पास तो हवाला है, मुसलमानों के सर पे कुरान रख के पूछो, उनसे बोलो अपनी किताबों में तुम इस आयत की तफसीर दिखाओ, ना मिले तो मुझसे पूछो। अब मुसलमानों के सर पर कुरान रख के पूछो कि जब ये आयत नाजिल हुई, मैंने कहा आज 10 मिनट के बाद अगर अब अली की मोहब्बत की मस्ती में सारा मजमा ना बोले तो मैं समझूंगा या तो मेरी कमी नहीं है या आप थके हुए हैं। क्या? जब ये आयत नाजिल हुई तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए। दरबार भरा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसके बराबर कोई नहीं? मैं तवज्जो कर रहा हूं, ये कराची है, मैं ध्यान में नहीं पड़ा।
سارے ان کی موجودگی میں ابھی بھی کراچی کا مجمع نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ سارے کے دربار میں سارے اس میں عبداللہ ابن مسعود پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے جس کے برابر کوئی نہیں. اب جس طرح آپ سب دیکھ رہے ہیں مجھے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ بڑا اہم ہے، اور میں نے کہا اگر 10 منٹ کے بعد بھی اب مجمع نہ بولا تو میں سمجھوں گا میری کم علمی ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا. اب جیسے آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میری نظر باہر کے دروازے پر ہے، اب اسی طرح عبداللہ دیکھ علی کو رہا تھا، پوچھ رسول سے رہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے برابر کوئی نہیں. مسکرا کے رسول نے کہا عبداللہ دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. یعنی رسول نے قرآن کی آیت پڑھ کر صحابہ کو بتا دیا کہ علی کے برابر کوئی نہیں. رسول کا کائنات میں کوئی نہیں جو علی کے برابر ہو. ابھی میں نے تقریر میرے بچے شروع ہی نہیں، برابر ہو، پتا چلا علی کے برابر کوئی نہیں. تو اب تو عبدالحکیم کا بیٹا ڈر کے کی چوٹ پہ جملہ کہے گا جب علی کے برابر کوئی نہیں تو علی کی ولایت کے مقابلے میں کسی اور کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ ابھی 3 روز اور ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. اب یہی سبب ہے کہ میرے مولا علی کا کلام ہے، توجہ، کلام ہے، اور کائنات سے میرا مولا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مخاطب ہو کے قال علی علیہ السلام علیکم بتاعت ملا تو ضرور بے جہالت. کائنات سے میرا مرشد علی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تم پر اطاعت واجب ہے، مستحب نہیں. میرا مزاج جس نے عبدالحکیم سنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ چلے. تم پر اطاعت واجب ہے، مستحب نہیں، واجب ہے. یا علی کی واجب ہے یہ تو بتا. میرے مولا علی نے کہا ان کی جن کے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ناواقف رہا تو وہ کافر ہے. اور یہی سبب ہے، اپنی کتاب کا حوالہ دوں گا تو کہیں گے شیعہ ہے، مسلمانوں کی بڑی کتاب کنز الاعمال جو 19 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں پورا چیپٹر ہے امامت پر. اس میں بھی رسول کے یہ جملے موجود ہیں ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتاتن جاہلیہ. رسول نے فرمایا جو مر گیا بغیر معرفت امام زمانہ کے. جو مر گیا بغیر معرفت امام زمانہ کی
اس کی موت جہالت کفر پر ہے، مر گیا بغیر معرفت امام کی، بھلے ساری زندگی کلمہ پڑھا ہو، موت کفر میں ہے۔ اب میں بات چھیڑنے پہ مجبور ہوں، تمہاری گھبراہٹ دے کے ابھی بھی تم میرے ساتھ نہیں ہوئے جیسے تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قبلہ امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، کئی ہمارے علماء نے ان کو کوٹ کیا، ان کے حوالے پڑھے۔ ان سے کسی نے پوچھا قبلہ یہ نظام کیسے چلتا ہے؟ قبلہ اس سے پوچھ رہا ہے امام فخر الدین رازی سے، قبلہ یہ نظام کیسے چلتا ہے؟ کہا نظام چلتا ہے حجت کی وجہ سے۔ ہاتھوں میں درد ہو گیا اب تو، حجت کی وجہ سے۔ کہا قبلہ حجت کسے کہتے ہیں؟